إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین، سامعات، آج جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش ہوگی وہ ہے بھائی پر بھائی کے حقوق. ہم لوگ حقوق کی بات کرتے ہیں اور انہیں نبھانے کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن ایک رشتہ ہمارے یہاں بھائی اور بھائی کا ہوتا ہے. تو بھائی اور بھائی کے حقوق کے تعلق سے ہمارے یہاں باتیں کم ہوتی ہیں. ماں باپ کے حقوق پر بات ہوتی ہے، میاں بیوی کے حقوق پر بات ہوتی ہے، بہت ساری رشتوں کے حقوق پر بات ہوتی ہے، لیکن بھائی اور بھائی کے جو حقوق بنتے ہیں اس پر باتیں کم ہوتی ہیں. اس کا نتیجہ یہ کہ ہمارے یہاں بہت غلط فہمیاں بھائی اور بھائی کے تعلق سے. تو آج انشاءاللہ ہم اسی موضوع پر بات کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں، سب سے پہلے بھائی کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں. جب ہم لفظ بھائی استعمال کرتے ہیں تو 5 اس کی قسمیں ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی قسم ہے خونی رشتہ. خونی رشتہ یعنی ہمارا اس کے ساتھ خون کا رشتہ ہے، ہمارے اس کے والدین ایک ہیں، یا باپ ایک ہے یا ماں ایک ہے، یعنی بلڈ ریلیشن ہے اس کے ساتھ. دوسرا ایک بھائی ہوتا ہے جس کو ہم رضاعی بھائی کہتے ہیں، یعنی اس سے دودھ کا رشتہ ہوتا ہے. ان دونوں نے کسی ایک ماں کا دودھ پیا ہے، خون کا رشتہ نہیں لیکن دودھ کا رشتہ ہے، اس کو بھی بھائی بولتے ہیں. تیسرا ایک منہ بولا بھائی، کسی کو بھی ایسے اپنا بھائی بنا لیتے ہیں. اور ایک چوتھی قسم ہے دینی بھائی، یعنی ہم مذہب ہے تو ہم اس کو اپنا دینی بھائی بولتے ہیں. اور 5ویں ایک قسم ہے مقامی بھائی، ایریا کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، لوکیشن کے لحاظ سے، جیسے کہتے ہیں برادران وطن، ہمارے ملکی بھائی، وطن کے بھائی، چاہے اس میں مسلم ہو نان مسلم ہو، کوئی بھی سب کو بولتے ہیں. لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پہلی قسم سے متعلق ہے، یعنی خونی رشتہ. ہم جب بھائی آج کے ٹاپک میں استعمال کریں گے اس سے مراد کیا ہے؟ خون کا رشتہ. یعنی چاہے دونوں کے ماں باپ ایک ہو، چاہے ماں ایک ہو، چاہے جو ہے باپ ایک ہو. یعنی خونی رشتے کی بھی 3 شکلیں بنتی ہیں. یعنی 2 ایسے بھائی جن دونوں کے والدین ایک ہوں، یا دونوں کے ماں ایک ہوں، یا دونوں کے باپ ایک ہوں. یہ ہمارا ٹاپک ہے. جب ہم بھائی بولیں گے تو ہماری یہ مراد ہے. اب یہ جو خون کا رشتہ ہے بھائی بھائی کا، اب ایک بھائی پر دوسرے بھائی کے کیا حقوق ہیں، یعنی دونوں بھائیوں کے ایک دوسرے کے تعلق سے کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، وہ ہمارا آج کا موضوع. دیکھیں، سب سے پہلے ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ دینی اعتبار سے ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے فکر مند ہو. دین کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے. مثلا یہ کہ ایک کے پاس صحیح عقیدہ ہے، صحیح دین ہے، تو اس کے بھائی کے تعلق سے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے بھائی کو بھی صحیح عقیدے سے آگاہ کرے، صحیح دین سے آگاہ کرے. یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ بھی، کہ آپ کسی کے عقیدے کی فکر کریں کہ اس کا دین سے ہو جائے، اس کا عقیدہ سے ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی اور دین کی تبلیغ کا حکم ہوا تو سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ کے جو اقربا ہیں، آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے ان کو دین سکھاؤ.
ان کو جہنم سے بچاؤ. تو اگر ہمارے پاس سچا دین ہے، صحیح عقیدہ ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بھائی غلط عقیدے کا شکار ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں، اسے صحیح عقیدے پر لانے کی پوری کوشش کریں. یہ اس کے ساتھ ہماری طرف سے سب سے بڑی خیر ہے. یہ پہلا حق ہے کہ ہم اپنے بھائی کے دین کی، اس کے عقیدے کی، اس کے مذہب کی فکر کریں، اسے آزاد نہ چھوڑیں، اسے اس کی گمراہی پر قانے نہ ہو جائیں کہ گمراہ ہوا جانے دو، اس کا مسئلہ نہیں. ہمارے اندر فکر ہونی چاہیے کہ گمراہ نہ ہونے پائے، اس کا عقیدہ ٹھیک رہے، اس کا مذہب ٹھیک رہے، اس کا مسلک ٹھیک رہے. دوسری بات یہ کہ قرآن و حدیث میں دینی بھائی کے تعلق سے جتنے بھی حقوق بتائے گئے ہیں، ان سارے حقوق کا اولین مستحق ہمارا خونی بھائی ہے. جیسے قرآن و حدیث آپ پڑھیں گے تو جگہ جگہ آپ کو ملے گا کہ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر یہ حق ہے، ملے تو سلام کرو، 3 دن سے زیادہ رشتہ مت توڑ کے رکھو، وفات پا گیا تو جنازے میں شریک ہو، بیمار ہو گیا تو عیادت کرو، وغیرہ وغیرہ. ایک لمبی فہرست ہے جو ایک دینی بھائی کے تعلق سے ایک ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں. تو یہ تمام حقوق میں، ان تمام معاملات میں ہمارا جو خونی بھائی ہے وہ سب سے زیادہ حقدار ہے. یعنی وہاں اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ سلام کرے تو اس کے جواب دینے کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کی وفات ہوئی تو اس کے جنازے میں شرکت کی ذمہ داری اور زیادہ ہو جاتی ہے. تو دوسرا حق یہ ہے کہ دینی بھائی کے تعلق سے جتنے بھی حقوق بتائے گئے اس تمام حقوق ہم اپنے سگے بھائی کے ساتھ جو ہے پہلی فرصت میں ادا کریں. یہ دوسری چیز. آگے بڑھتے ہیں. تیسری چیز آپ کے سامنے کلیئر کر دوں کہ اپنے خونی بھائی کا جو رشتہ ہے اس رشتے کی اہمیت کو سمجھنا یہ بھی سب سے بڑا حق ہے. یعنی آپ سمجھے نا کہ آپ سے اس کا جو رشتہ ہے اس کی ویلیو کیا، اس کی قدر و قیمت کیا ہے. اس رشتے کی حیثیت کو سمجھنا یہ بھی ایک بہت بڑا حق ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو رشتوں کے تفاوت پر نظر نہیں رکھتے ہیں. کون سا رشتہ کتنا مضبوط ہے، کون سا رشتہ کتنا گہرا ہے، اس کی تمیز نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو رشتہ کمزور ہے اسے سب سے بڑا رشتہ سمجھ لیتے ہیں، اور جو رشتہ بہت مضبوط ہے اس کو چھوٹا رشتہ سمجھ لیتے ہیں. بھائی رشتے داروں میں بہت آتے ہیں، والدین آتے ہیں، بھائی بہن آتے ہیں، پوتا پوتی آتے ہیں. رشتوں کی ایک لمبی قطار ہے، لیکن کیا سارے رشتے ایک جیسے ہیں؟ نہیں. حقوق کے تعلق سے، معاملات کے تعلق سے کچھ ترجیحات ہوتی ہیں کہ ان کا حق بڑا ہے، ان کے تعلق سے ہماری ذمہ داری زیادہ ہے. تو ایسے جو انسان کے ساتھ رشتے ہیں اس رشتے کی قوت میں فرق ہے. اسی لیے اس قوت کو اگر سمجھنا ہے نا تو آپ وراثت کا علم سیکھ لیجیے، آپ کو سمجھ آ جائے گا. علم وراثت اچھی طرح سکھاتا ہے کہ کون رشتہ کتنا مضبوط ہے، کون رشتہ کتنا کمزور ہے. کیونکہ جائیداد جو تقسیم ہوتی ہے نا تو رشتے کی کمزوری اور مضبوطی دیکھ کے تقسیم ہوتی ہے. جو رشتہ جتنا زیادہ مضبوط ہے اتنا زیادہ اس کو مال دیا جاتا ہے، اور جو رشتہ جتنا کمزور ہے اسی حساب سے اس کا مال کم ہوتا ہے. کوئی رشتہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے اس کا حصہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ صحیح ڈھنگ سے اگر آپ کو سمجھنا ہو کہ رشتوں میں کون سا رشتہ زیادہ مضبوط ہے، کون سا رشتہ کمزور ہے، تو یہ آپ کو علم وراثت سیکھنے سے پتہ چلے گا. میں ایک چیز کی وضاحت کروں. جیسے ہمارے یہاں ایک رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، جس کو سہری رشتہ کہتے ہیں. خون کا رشتہ نہیں ہے. ایک آدمی نے شادی کیا ایک لڑکی سے، یا ایک لڑکی نے ایک لڑکے سے شادی کیا، اب یہ رشتہ داری بن گئی. اس کو قرآن نے سہری رشتہ کہا. سحر، سسرالی رشتہ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں. یہ خون کا رشتہ نہیں ہے، کیونکہ شوہر اور بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف، ان دونوں کا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے. عام طور سے کبھی کبھی ہو بھی آتا ہے دور کے رشتوں میں، یعنی یہ سحری رشتہ بھی ہوتا پلس خونی رشتہ بھی ہوتا. کوئی ماما کی لڑکی سے شادی کر لیا، کسی دور کے رشتے میں شادی کر لیا، تو دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. لیکن عام طور سے فی نفس ہی جو نکاح ہے، نکاح یہ خونی رشتہ نہیں ہے، یہ بلڈ ریلیشن نہیں ہے. دونوں کا خون اوپر جا کے ایک نہیں ہوتا. تو یہ رشتہ سحری کہلاتا. اور ایک ہے رحمی رشتہ. رحمی رشتہ بولتے ہیں جو خون کا رشتہ ہو، یعنی جس رشتے کو ماں کی بچے دانی جوڑتی ہو.
تو یہ جو رشتہ نا رحمی رشتہ یہ سحری رشتے پہ مقدم ہے، اس کی اہمیت اس سے زیادہ ہے. خونی رشتے کی اہمیت سسرالی رشتے سے زیادہ ہے، اور یہ اہمیت آپ کو سمجھ میں آئے گی علم وراثت میں. میں آپ کو ایک مثال دوں چھوٹی سی. اگر ایک آدمی مر گیا، اس کی بیوی ہے، ایک آدمی مر گیا، اس کی بیوی ہے، اور اس کا سگا بھائی ہے، باقی کوئی نہیں آگے پیچھے، اور 4 کروڑ چھوڑ کے مر گیا. سگا بھائی ہے اور اس کی ایک بیوی ہے، باقی کوئی بھی نہیں ہے آگے پیچھے. 4 کروڑ میں سے بیوی کو 1 کروڑ ملے گا اور باقی 3 کروڑ اس کے بھائی کو ملے گا. آپ فرق دیکھیں، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، قرآن و حدیث کا حکم ہے. یعنی ایک آدمی مر رہا ہے 4 کروڑ چھوڑ کے، اس کے رشتے میں صرف 2 رشتہ ہے، ایک بیوی ہے اور ایک سگا بھائی ہے. اس 4 میں سے 1 کروڑ ملے گا بیوی کو، باقی 3 کروڑ اس کے سگے بھائی کو ملے گا. یہ فرق کیوں؟ یہ فرق کیوں ہے؟ حالانکہ ہو سکتا ہے اس کا بھائی اس کے پاس رہتا بھی نہ ہو سکتا ہے کسی اور اسٹیٹ میں یا کسی اور ملک میں رہتا ہو، 10-15 سال پہ ایک بار ملتا ہے، اس کی بیوی روزانہ اس کے ساتھ رہتی ہے، خدمت کرتی ہے، دیکھ بھال کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب پراپرٹی بٹے گی اس کو صرف 1 کروڑ ملے گا اور اس کو 3 کروڑ ملے گا. یہ فرق صرف رشتے کی مضبوطی کی وجہ سے، کیونکہ جو خونی رشتہ ہے وہ سسرالی رشتے سے زیادہ پاورفل ہے، مضبوط ہے. بلکہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس رشتے کو، جو خون کا رشتہ، اس رشتے کو توڑنا جائز ہی نہیں ہے، توڑنے پر وعید ہے. آپ رحمی رشتہ نہیں توڑ سکتے. قرآن و حدیث میں جو کتنی جگہ کہا گیا ہے سلا رحمی کرو، رشتے داری کو نہیں، اس سے مراد یہ خونی رشتہ ہے. بلکہ اگر کوئی رشتہ، خونی رشتہ توڑ بھی رہا تو بھی آپ کا حکم ہے کہ جوڑو، آپ سل من قطع کا، جو خونی رشتہ آپ سے کٹے آپ اس سے جڑ جاؤ. لیکن یہ جو سسرالی رشتہ ہے اس کو توڑنا جائز ہے، اس کو توڑنا جائز، بلکہ کبھی کبھی تو توڑنا واجب ہو جاتا ہے. جیسے توڑنے کا مطلب طلاق دینا، بیوی اس کو طلاق دینا، شوہر سے خلا لینا. تو شوہر سے خلا لینا، بیوی کو طلاق دینا جائز ہے، اگر کوئی اس کی معقول وجہ ہے تو جائز ہے. بلکہ کبھی کبھی تو واجب ہو جاتا ہے، اس سے چھٹکارا پانا، اس رشتے کو توڑنا یہ ضروری ہو جاتا ہے. لیکن بھائی کا رشتہ آپ نہیں توڑ سکتے، کچھ بھی ہو جائے وہ رشتہ آپ نہیں توڑ سکتے، وہ رشتہ آپ کا ختم نہیں ہو سکتا. اگر وہ ایمان پر باقی ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، تو چاہے جو غلطی اس سے ہو جائے، کچھ بھی کر بیٹھے وہ آپ کے ساتھ، لیکن آپ رشتہ نہیں توڑ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے آج سے میرا بھائی نہیں. بیوی کو بول سکتے آج سے میری بیوی نہیں، طلاق. لیکن بھائی کو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ آج سے میرا بھائی نہیں. تو یہ ہے اس رشتے کی اہمیت، یعنی بھائی کے رشتے کی جو اہمیت ہے، جو ویلیو ہے، جو قدر و قیمت ہے، وہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی کی رشتے کی اہمیت کتنا ہے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ رشتے کی کیا قدر و قیمت ہے. ایک آدمی ہے اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا، چند دن کے لیے اس کا سگا بھائی آ گیا مہمان کے طور پہ، اس کی بیوی اس کے جان کھا لیتی ہے. اس کے غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کی نظر میں اس کے بھائی سے زیادہ امپورٹنٹ میں ہوں، جبکہ یہ غلط ہے. رشتے کی مضبوطی بھائی کی زیادہ ہے، اس کی بیوی کی نہیں ہے. بیوی کے بھی حقوق ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لاکھ حقوق ہوں، لاکھ شوہر پہ ذمہ داری ہو، ایک الگ ٹاپک ہے. یہاں ہم بات کر رہے ہیں رشتے کی. تو جو اہمیت بھائی کی رشتے کی ہے وہ بیوی کی نہیں ہے. اسی طرح بیوی کے تعلق سے بھی ہے، بیوی کا جو اپنا بھائی ہے وہ اس کے لیے جتنا اہم اس کا شوہر نہیں ہے. وہ شوہر سے خلا لے سکتی ہے لیکن اپنے بھائی کو نہیں چھوڑ سکتی. وہ دونوں طرح کی بات کروں، میں ایک طرح کی بات نہیں کروں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس رشتے کو سمجھنا، یعنی بھائی کے خونی رشتے کو سمجھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا حق ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کا جو رشتہ اس کی قدر کرے، اس کو سمجھے. آگے بڑھتے ہیں. چوتھی چیز، ایک بھائی کے اوپر جو چوتھا حق ہے وہ ہے مالی اعتبار سے بھائی کے حقوق ادا کرنا. بہت سارے حقوق ہیں، اس میں مالی حقوق یہ سب سے اہم حق ہے. یعنی یہ بھی بہت ہی بنیادی حق ہے، مالی حقوق. مالی حقوق میں ہم بات کریں تو اس کی بھی کئی شکلیں بنتی ہیں. پہلی شکل
کہ اپنے بھائی کے حق کے وراثت کو ایمانداری کے ساتھ، امانتداری کے ساتھ اس تک پہنچا دینا. جیسے ایک باپ مر گیا، باپ کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں جیسے ایک بیٹے کا حق ہے جو بڑا ہے، ایسے چھوٹے بیٹے کا بھی حق ہے جو چھوٹا ہے. اب بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائی کو چھوٹا سمجھ کے اس کا حق نہ مارے. باقاعدہ اللہ رب العالمین نے جہاں وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں وہاں اس چیز پر آگاہ کیا ہے کہ بیٹوں کو آگاہ کیا، ان کی طرف اشارہ کیا ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. اللہ نے باپ کے مرنے کے بعد بیٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یاد کرو کہ اگر تمہارا باپ مرا ہے لیکن اگر تم مر جاؤ اور تمہارے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ تو مرتے ٹائم تمہیں دکھ ہوگا کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، تمہیں فکر ہوگی. خافوا علیہم. اللہ فرماتا ہے بیٹوں سے کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. سورہ نساء کی آیت ہے کہ وہ بیٹے ڈریں، وہ سوچیں کہ اگر وہ مر رہے ہوں اور ان کے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد ہو، ننھے منھے بچے ہوں، بڑا کر کے نہیں مرے، چھوٹے ہی میں کوئی موت آ گئی، بیماری ہوگی، کوئی حادثہ ہو گیا، مرنے لگے. تو آدمی مرتے وقت جانتے ہیں دو چیز کی فکر کرتا ہے. اچھا یہ کون بتا سکتا ہے؟ اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ اللہ ہی بتا سکتا ہے، ہم تو نہیں جانتے، ہمارے ساتھ تو تجربہ نہیں ہوا، ہم مرنے کے بعد یہ بتانے کے لیے زندہ ہی نہیں رہیں گے. اس لیے اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ آدمی مر رہا ہوتا ہے اس کی کیا فکر ہوتی ہے. دو فکر ہوتی ہے، ایک مرنے کے بعد آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، وہاں توبہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے جب سامنے موت دیکھ لیتا ہے، اور دوسری فکر ہوتی ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. یہ اللہ نے قرآن کی اسی آیت میں کہا کہ اگر تم مرنے لگو گے تو تمہیں فکر ہوگی کہ تمہارے بعد تمہارے چھوٹے، اگر بچوں کو بڑا کر کے گیا تو اس کو ٹینشن نہیں، لیکن اگر بچے ننھے چھوٹے بچے ہیں اور اس کی موت آئی ہے تو اسے فکر ہوگی کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، گھر کی اس کی جان جا رہی ہے. لیکن یہ والدین کا جگر ہوتا ہے کہ وہ اس مرتے وقت بھی اپنے بچوں کی فکر رکھتے. یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ مرتے وقت ہمارے حالات کیا ہوتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا بیٹوں سے کہ تم لوگ جب مرو گے اور تمہارے چھوٹے بچے رہیں گے تمہیں فکر ہوگی کہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو. ایسے تمہارا باپ بھی فکر کرتے ہوئے مرا ہے کہ ان کے چھوٹے بچوں کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. تمہارے باپ کے مرنے کے بعد کنٹرول تمہارا ہے تو اپنے ان بھائیوں کا خیال رکھو، ان کا جو حق بنتا ہے وہ دے دو ان کو. تو مالی حقوق میں بھائی بھائی کے ساتھ پہلا حق یہ کہ ہمارا جو بھائی کمزور ہے، چھوٹا ہے، یتیم ہے، بچہ ہے اور باپ کا سایہ اڑ گیا اس کے سر سے، تو اب باپ کے بعد بڑا بھائی ہی باپ ہوتا سمجھو. اس کے لیے کسی بھی فیملی میں باپ مر گیا تو اس فیملی کا جو بڑا بھائی ہے سمجھو وہ باپ کے مقام پر ہے. اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کے لیے باپ کا درجہ اس کا. اب اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی ان کے حقوق ہیں باپ کے ذریعے وہ ادا کر دے، کوئی بھی ادھر ادھر کا بہانہ کر کے وہ نہ مارے. یہ پہلی چیز. دوسری بات یہ کہ یہ تو باپ کی پراپرٹی کا مسئلہ تھا، بھائی کی جائیداد میں بھی کبھی بھائی کا حق ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک پتہ نہیں کیسے لوگ ایک جملہ بول دیتے ہیں بھائی کے مال میں بھائی کا کوئی حق نہیں ہوتا. استغفر اللہ، پتہ نہیں کس نے سکھا دیا بھائی کے مال میں بھائی کا حق ہی نہیں ہوتا. مطلقاً یہ جملہ غلط ہے. کبھی کبھی بھائی کے مال میں بھائی کا حق واجبی طور پر ہوتا ہے، لازمی طور پر ہوتا ہے. یعنی بھائی کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی میں باقاعدہ سکے بھائی کا حصہ ہوتا ہے. جیسے ابھی میں نے مثال دیا نا کہ ایک آدمی ہے مر گیا، اس کی بیوی بچے نہیں اور 4 کروڑ چھوڑ کے مرا. اس کی بیوی اس کا سگا بھائی ہے، سگے بھائی کا اس کے مال میں 3 کروڑ حصہ ہے. چھوٹا موٹا نہیں، 3 کروڑ حصہ ہے. اس لیے یہ کہہ دینا کہ بھائی کے مال میں بھائی کا کوئی حق نہیں ہوتا غلط بات ہے. کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے. یعنی پرماننٹ نہیں بول سکتے کہ حق ہوتا، نہ یہ بول سکتے حق نہیں ہوتا. حالات پہ منحصر ہے، حالات کیسے ہیں، کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا. تو جب ہوتا ہے حق، اس کی میں شکل آپ کے سامنے بتا دوں. مثال کے طور پر اگر ایک بھائی بغیر شادی کے مر گیا، شادی نہیں کیا، تو وہ مرے گا تو اس کی جو بھی جائیداد ہے اس میں اس کے سارے بھائیوں کا حصہ ہے، بہنوں کا بھی ہے. صرف بھائی نہیں بلکہ بہنوں کا بھی حصہ ہے. اس کی جائیداد میں لازمی طور پر حصہ، اگر شادی کے بغیر مر گیا ہے اس کا باپ بھی نہیں ہے
اس کا باپ بھی نہیں ہے تو اس کے بھائی بہن ہے تو اس کے بھائی بہنوں کا کنفرم حصہ ہے، کوئی وہ حصہ نہیں لے سکتا لازمی طور پر۔ اسی طرح اگر ایک بھائی نے شادی کیا، بیوی ہے اس کی لیکن اولاد نہیں ہے، تو بھی اس کے بھائی بہنوں کا کنفرم حصہ 1/4 اس کی بیوی کا، بھائی کی ٹوٹل اس کے بھائی کا ہے، یہ کنفرم ہے، یعنی فرض ہے، کوئی احسان نہیں، لازمی ہے۔ اسلامی عدالت ہو تو کلیم کر کے لے سکتے ہیں، کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر ایک بھائی ہے، اس نے شادی کیا، اس کی بیوی ہے اور اولاد بھی ہوئی لیکن میل اولاد نہیں ہے، مذکر اولاد نہیں، بیٹا نہیں، صرف بیٹیاں ہیں، تو اس کیس میں بھی اگر وہ مرتا ہے تو اس کی جائیداد میں اس کی بیوی کا حصہ 1/8، اس کی بیٹیوں کا اگر ایک ہے تو 1/2، ایک سے زیادہ 2/3، باقی جو بھی ریمیننگ پراپرٹی ہے وہ ٹوٹل جائے گی کس کو؟ بھائی بہنوں کو، لازمی طور پر کنفرم بھائی بہنوں کو جائے گی۔ یہ 3 شکلیں میں نے بتا دی، ان تینوں شکلوں میں بھائی کے مال میں مرنے کے بعد لازمی طور پر حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ بھائی کے مال میں بھائی کا حصہ نہیں، غلط ہے۔ اس لیے جب بھی وراثت کے مسائل آپ پوچھیں تو آپ مینشن کریں بھائی بہنوں کو بھی۔ اگر اولاد نہیں ہے مرنے والے کی، مذکر اولاد نہیں، تو بھائی بہنوں کو مینشن کریں کیونکہ ان کا حق بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے جو وراثت، یعنی قرآن کی وراثت کی آیت نازل ہوئی تو سب سے پہلے جو تقسیم ہوئی، یعنی اسلامی ہسٹری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلامی ہسٹری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں سب سے پہلا کیس جو آیا وراثت کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بانٹا تھا، اس میں بھائی کو بھی حصہ دیا تھا، کیونکہ جن کی وفات ہوئی تھی 7 بن ربیع، ان کی صرف بیٹیاں تھی، بیوی تھی، 2 بیٹیاں تھی، بیوی تھی، تو اللہ کے رسول نے کیسے بانٹا تھا؟ کہا تھا آت ابنۃ سعد الثلثین، کہ 7 کی بیٹیوں کو 2/3 دے دو، وآت امہما الثمن، ان کی ماں کو 1/8 دے دو، وما بقی فہو لک، اور بھائی سے کہا کہ ان سب کو دینے کے بعد جو ریمیننگ ہے، جو بچا وہ تمہارا ہے۔ بھائی کو دیا، نبی نے اپنے ہاتھوں سے بھائی کو تقسیم کر کے دیا۔ تو دوسرا یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ باپ، میں نے بتایا کہ باپ کے مال میں جو بھائی کا حق بنتا ہے، بڑا بھائی اس کو ایمانداری سے دیتے ہیں۔ دوسرا کہ بھائی جب مرتا ہے تو اس کے مال میں بھی کبھی کبھی بھائی بہنوں کا حصہ ہوتا ہے، اور جب یہ حصہ بنے تو بھائی کی اولاد بھی اس کو نہ روکے، اپنے چچا کو، اپنے ابا کے سگے بھائیوں کو ان کا حق دیتے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے، بھائی پر ظلم ہوتا ہے، خاص طور سے گاؤں دیہات میں دیکھیں، اگر کسی آدمی کے پاس کھیت بگاہ ہے، وہ مر گیا، اس کے بیٹے ہیں تو سارا پراپرٹی بیٹے لے لیتے ہیں، اگر اس کی بیٹیاں ہیں تو ساری پراپرٹی بیٹی لے لیتی۔ حالانکہ اگر بیٹیاں ہیں تو زیادہ سے زیادہ 2/3 لے سکتی ہے، 1/3 اس کے بھائی کا ہے، چچا کا ہے۔ جیسے 30 بیگھہ کھیت ہے نا، کسی کے پاس 30 بیگھہ کھیت ہے اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں، مر گیا وہ، تو 20 بیگھہ صرف بیٹیوں کا، باقی 10 بیگھہ اس کے بھائی کا ہے، مرنے والے کے سگے بھائی کا ہے، یعنی بچیوں کے چچا کا ہے، لازمی ہے، لیکن نہیں دیتا کوئی۔ یہ بھائی کا وہ حق ہے جو بیٹیوں نے مار کے رکھا ہے۔ جیسے بیٹے نا اپنی بہنوں کا حق مارتے ہیں، ایسے بیٹیاں بھی اپنے چچا کا حق مار کے بیٹھتی ہیں، بس ان کو موقع ملنے کی دیری ہے۔ یہ ساری جو ہے کوتاہی کیسے ہوتی؟ آدمی بھائی کے حقوق سے واقف نہیں ہے کہ بھائی کا حق کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جائیداد کی مثال میں نے دی کہ جائیداد میں بھی حق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انفاق، مالی اعتبار سے حق کی ایک اور شکل ہوتی ہے نفقہ کی۔ قرآن کی آیت اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اگر کسی بھی سچویشن میں ایک بھائی اپنے بھائی کا وارث بن جائے، پھر اگر وہ محتاج ہے تو اس کے پورے خرچے کی ذمہ داری بھائی پر ہوگی، کنفرم ہوگی، لازمی طور پر ہوگی، لازمی طور پر ہوگی۔ مثال کے طور پر باپ مر گیا، اب باپ کے مرنے کے بعد جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے، اور بڑا بھائی کماتا ہے، تو اس بڑے بھائی کے کندھے پر پوری ذمہ داری ہوگی چھوٹے بھائی بہنوں کی پرورش کرنا، اور یہ احسان نہیں، یہ فرض ہے، یہ احسان نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد چھوٹے بھائی بہنوں کی پرورش کرنا، یہ بڑے بھائیوں پر جو کماتے کھاتے ہیں، یہ ان کے کندھے پہ فرض ہے، ان کی گردن پہ فرض ہے، یہ احسان نہیں ہے۔ احسان تو تب کہتے ہیں نا کہ یہ فرض نہ ہو، تب آپ کریں، تو یہ فرض ہے، آپ نہیں کریں گے قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا آپ کو، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، کسی کا وراثت سے کنیکشن ہو گیا تو اس کا خرچہ واجب ہو گیا۔ وراثت سے کنیکشن کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جو چھوٹا بچہ ہے، مان لو ایک باپ کے 2 بھائی ہیں، وہ 2 بیٹے ہیں،
ایک باپ کے دو بیٹے ہیں, باپ نے سمجھ لیے 10 کروڑ چھوڑ کے گیا, یا 2 کروڑ مانا, 2 کروڑ چھوڑ کے گیا, 2 کروڑ روپے چھوڑ کے گیا, صرف 2 بیٹے ہیں, باقی کوئی نہیں, نہ بیوی نہ باپ, آگے پیچھے کوئی نہیں, صرف 2 بیٹے. ایک بیٹا چھوٹا ہے 5 سال کا, اور ایک بیٹا مان لیجیے 25 سال کا, کما کھا رہا ہے 30 سال کا. اب مرنے کے بعد جو 2 کروڑ ہے, یہ 2 کروڑ کس کو ملے گا؟ ایک تو جو 25-30 سال کا اس کو ملے گا, اور ایک یہ جو 5 سال کا ہے جو چھوٹا بچہ اس کو ملے گا. دونوں کا 1 کروڑ ہے نا. اب 1 کروڑ تو دونوں کو مل گیا. اب اگر یہ جو لڑکا ہے, یہ لڑکا اگر فوت ہو گیا, چھوٹا بچہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, بیمار ہو گیا, کوئی وجہ مر گیا, تو اس کا پورا پیسہ 1 کروڑ کون لے گا؟ اس کا بڑا بھائی لے گا. اس کی نہ شادی ہے, نہ بیوی ہے, نہ بچے ہیں, تو پورا کون لے گا؟ بڑا بھائی لے گا. اس کو کہتے ہیں وراثت کا کنیکشن. تو چونکہ بڑا بھائی لنک ہے چھوٹے بھائی کی پراپرٹی سے, اس کا لنک ہے, اس لیے اگر اس کا الٹا ہوا, یعنی مان لیجیے باپ مائنس میں گیا ہے, کوئی پیسہ چھوڑ کے نہیں گیا ہے, وراثت کا کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گیا ہے, اب یہ بچہ تو روڈ پہ آ گیا نا, کچھ نہیں اس کے پاس, تو یہ بڑا بھائی اس کی ذمہ داری اس کو پال پوس کے بڑا کرے. تو اگر اس کی جائیداد ہوگی, ملنے کی امید ہوگی, تو بھی بڑا بھائی کو ملنے والا. اسی طرح سے اس کو دینے کی بات آئے گی تو بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے. تو بڑا بھائی کبھی چھوٹے بھائی سے پا بھی سکتا ہے, اس کا کنیکشن ہے وراثت سے, اس لیے ذمہ داری بھی اس کی کہ پال پوس کے بڑا کرنا اس کی ذمہ داری ہے. تو اگر چھوٹے موٹے بھائی ہیں, باپ نے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی ہے, وہ یتیم ہو گئے ہیں, پریشان ہو گئے ہیں, اور دادا بھی زندہ نہیں ہے, یعنی اوپر کے باپ کا باپ بھی نہیں ہے, تو بڑے بھائیوں پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس کی دیکھ بھال کریں اور اس کی پرورش کریں. اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں. مالی حقوق میں ایک اور بھی ہے کہ خصوصی تعاون. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے, یعنی مان لو حق نہیں بنتا, آپ کا چھوٹا بھائی ہے, وہ شادی کر چکا, شادی کرنے میں اس کا بیٹا ہو گیا, اب بیٹا ہوتے ہی وراثت کا لنک ٹوٹ گیا. اب اس کی پوری جائیداد اس کے بیٹے بچوں میں جائے گی, بھائی کو نہیں جائے گی. اگر کسی نے شادی کیا, اس کا بیٹا جس دن بیٹا پیدا ہوا, بھائی سے لنک ختم ہو گیا, یعنی وراثت کا لنک ختم ہوا. تو اب یہاں کہیں گے کہ اب اس کی پراپرٹی میں اس کا حصہ نہیں, اس کو کچھ ہو گیا تو یہ ذمہ داری بھی نہیں. اب اگر اس کو کچھ نوازے دے تو اس کو کہتے احسان, کیونکہ ابھی یہ وارث نہیں ہے. تو اگر ایک بھائی کے دوسرے بھائی کے پریوار بھی ہو, بیٹا بھی ہو, تو بھی اللہ نے اس کو نوازا تو دینا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث, ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں بڑے مالدار تھے. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ اللہ کے ہاں نیکی چاہتے ہو تو جو پسندیدہ چیز ہے اسے اللہ کے راہ میں خرچ کر دو. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا, اللہ کے رسول, میرے پاس جو یہ کھجور کا باغ ہے, ایک باغ تھا کھجور کا باغیچہ, بہت قیمتی تھا, بہت پیسے کا تھا وہ. تو کہا اللہ کے نبی, میں اسے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں کیونکہ یہ مجھے بہت پسند ہے, میں نیکی چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ہے کہ اسے تم اپنے رشتہ داروں میں, اپنے چچا کے بچوں میں, اپنی جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں, چچا کے لڑکوں میں, چچا دار بھائیوں میں, جو بھی, ان میں بانٹ دو. پھر انہوں نے کیا کہا, انہوں نے اپنا پورا وہ باغیچہ بیچ کے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیا. وہ رشتہ دار جن کا خرچہ ان پہ واجب بھی نہیں تھا, اس میں چچا کے لڑکے بھی تھے, ان کو بانٹ دیا. اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا وعدہ کیا. یہ جو قرآن میں کہا گیا نا کہ تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ کر دو تو اللہ کے یہاں نیکی پاؤ گے, تو یہ نیکی اس وقت بھی ملے گی جب آپ اپنے بھائیوں پہ خرچ کریں. تو اگر آپ کے بھائی محتاج ہیں, ان کو خصوصی آپ کے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, تو جیسے اس صحابی نے باغ بیچ کر کے بانٹ دیا اپنے رشتہ داروں میں, ایسے اگر آپ کے پاس بھی بہت پیسہ ہے, ارب پتی ہیں, کروڑ پتی ہیں, تو اپنے بھائیوں کو دے دو, ایک ایک فلیٹ دے دو, زمین دے دو, پلاٹ دے دو, اللہ نے آپ کو نوازا ہے, کرنا چاہیے. لیکن آدمی, اور خاص طور سے اس کی بیوی سوچی نہیں, ایک چونی بھی بھائی کو نہ جانے پائے, یعنی ایک پائی بھی ادھر نہیں جانی چاہیے. یہ غلط بات ہے. جو خون کا رشتہ ہے اس کا حق ادا کرو. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو اپنے بھائی کو مت بولو, اس کو بھی دو. بلکہ ایک مثال اور پیش کروں میں آپ کے سامنے. خونی رشتہ تو جانے دیجیے, مدینہ سے ہجرت کر کے جب صحابہ کرام, مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ کرام مدینہ آئے تھے, تو ان کے رہنے سہنے کا انتظام کیسے کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی دونوں کو بھائی بنا دیا تھا. اس کو مواخات کہتے ہیں. بھائی کیوں بنایا تھا؟ بھائی اس لیے بنایا تھا, جس کو منہ بولا بھائی بولتے ہیں.
حقیقت میں بھائی نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بھائی بنا دیا۔ مقصد یہ تھا، یہ جو رشتہ دیا اس لیے تاکہ یہ دوسرا بھائی جو مدینہ کا ہے، انصار کا ہے، یہ مکہ سے آنے والے اپنے مہاجر بھائی کی مدد کرے۔ چنانچہ اس وقت مدینہ میں سب سے مالدار جو صحابی تھے ان کا نام تھا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ مکہ سے ہجرت کر کے ایک صحابی آئے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ مکہ کے سب سے مالدار آدمی تھے، لیکن سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، ہجرت کر کے آگے ان کے پاس کچھ نہیں، زیرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی کے روپ میں جس کے حوالے کیا وہ مدینہ کے سب سے مالدار آدمی تھے، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ مطلب وہ جو لاس ہوا ہے نا اس کی کسی طرح سے ریکوری ہو جائے۔ یعنی مدینہ سب سے مالدار آدمی تھے، چھوڑ کے سب آگے، تو مدینہ کا جو سب سے مالدار آدمی اس کا بھائی بنا دیا اللہ نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو جب بھائی بنا دیا تو سعد بن ربیع ان کو اپنے گھر لے کے آئے اور کہا کہ انی اکثر الانصار مالا، کہا کہ اے عبد الرحمن انصار میں سب سے زیادہ پیسہ میرے پاس ہے، سب سے مالدار میں ہوں، فاقسم لک نصف مالی، اور آج سے اپنی آدھی جائیداد آپ کو دیتا ہوں۔ کہا آدھی جائیداد آپ کو دیتا ہوں۔ آپ سوچیں کہ ایک پریشان شخص جو خونی بھائی بھی نہیں ہے، نبی نے منہ بولا بھائی بنا دیا، تو اس کا حق کس طرح ادا کیا؟ کہا کہ آدھی جائیداد آج سے تمہاری، کیونکہ نبی نے تمہیں میرا بھائی کہا۔ آپ سوچیں جو سگا بھائی نہیں ہے منہ بولا بھائی ہے، تو آپ امید کریں، آپ غور کریں کہ جو آپ کا خونی بھائی جس کے ماں باپ ایک ہیں، اگر وہ کسی دقت میں کسی پرابلم ہے تو آپ کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے بتاؤ۔ یعنی یہ وہ بھائی تھے جن کو نبی نے بنایا تھا بھائی، خون کا رشتہ نہیں تھا، لیکن جو رشتہ خون کا اللہ نے بنایا ہے، بھائی بہت پیدائشی بھائی ہے، اٹوٹ رشتہ ہے، اگر اس پر کوئی آفت آتی تو دوسرے بھائی کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے، آپ اس حدیث سے سمجھ لیجیے۔ حالانکہ آگے جو حدیث ہے اس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سب لینے سے انکار کر دیا، یہ الگ بات ہے، نہیں لیا، لیکن آفر تو کیا، بھائی نے اپنی ذمہ داری تو نبھائی، جو سگے بھائی بھی نہیں تھے۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا سگا بھائی ہے، خونی بھائی ہے، تو اس کے مالی حقوق کے تعلق سے ہماری کتنی ذمہ داری ہے کہ باپ کی پراپرٹی میں اس کا حق نہ مارو، اپنی پراپرٹی بھی جا رہی ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو اس میں حق ہے، وہ بھی ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ خصوصی تعاون اگر ہم کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی مصیبت میں ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر وہ بیچارہ قرض لے کے چلا گیا ہے، نہیں ادا کر پایا، تو بھی جو ہے اس کا قرض چکانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون آتی، کہتی میری بہن مر گئی اور کچھ روزے باقی تھے، اس کے نظر وغیرہ کے روزے، تو میں رکھ لوں، چلے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تمہاری بہن پہ قرض ہوتا، لو کان علی اختک دین، اگر تمہاری بہن پہ قرض ہوتا تو کیا تم نہیں چکاتی؟ قالت نعم، بہن نے کہا بالکل چکاتی، میری بہن ہے، اگر قرض میں چلی گئی تو میں چکاتی۔ تو اللہ کے نبی فرمایا کہ پھر اسی طرح جو اللہ کا قرض ہے یہ بھی چکا دو۔ تو نبی نے جو یہ جملہ کہا نا کہ تمہاری بہن قرض لے کے چلی گئی ہوتی، کیا تم نہیں چکاتی، تو اس جملے میں یہ اشارہ ہے کہ بہن ہو یا بھائی، اگر قرض لے کے چلا گیا اور اس کا جو زندہ بھائی بہن ہے اس کی یہ حیثیت ہے چکانے کی، تو اسے چکا دینا چاہیے۔ تو مرنے کے بعد، زندہ تو جانے دیجیے، مرنے کے بعد بھی حق بنتا ہے۔ یہ تو ابھی تک میں وراثت کی، ہدیے کی، خصوصی تعاون کی بات کر رہا تھا زندگی میں، ابھی بھائی مر گیا، مرنے کے بعد کسی کا کھا کے گیا ہے، اللہ نے ہمیں حیثیت دی ہے، تو ہماری ذمہ داری کیا، ہم اس کا قرض چکا دیں۔ آگے بڑھتے ہیں، وقت ختم ہو گیا، لیکن میں کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے مختصراً رکھ دیتا ہوں۔ ایک اور چیز ہے بھائی کی ترقی کے لیے کوشش کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، آپ تعلیم یافتہ ہیں، کسی بڑے عہدے پر ہیں، اب اگر آپ اپنی کوشش سے اپنے بھائی کو بھی وہاں پہنچا سکتے ہیں تو آپ کو ایسا کرنا چاہیے۔ قرآن میں اس کی مثال ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا دیا، ان کا ایک بھائی تھا ہارون، موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، کہ اے اللہ تو نے مجھے نبی بنایا ہے، میرے بھائی جو ہارون ہیں ان کو بھی میرے ساتھ میں نبی بناتے، ان کے ذریعے بھی میری مدد کر، ہم دونوں کام کریں گے۔ آپ سوچیں کہ کتنا بڑا عہدہ ہے، کتنی بڑی پوسٹ ہے، نبوت، اور ایک بھائی وہاں پہ پہنچتا ہے فکر مند اپنے بھائی کے لیے کہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے۔ اور آج ہمارا حال ہے کہ ہم کسی بڑی پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، کسی بڑے عہدے پہ پہنچ جاتے ہیں، تو بھائی آنا بھی چاہے خود کی کوشش سے تو ڈھکیل دیتا ہے اس کو،
جبکہ ہماری ذمہ داری کہ ہم مالدار ہیں، اپنے بھائی کو بھی مالدار بنانے کی کوشش کریں. ہم کسی بڑی پوسٹ پر ہیں، اپنے بھائی کو بھی پہنچانے کی کوشش کریں. یہ حق ہے بھائی کا، قرآن میں اس کی مثال ملتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور چیز ہے کہ بھائی بھائی میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے. اچھا، سب سے بڑا جھگڑا کیا ہو سکتا ہے؟ خون کر دے گا ہی نا، قتل کر دے گا. اس سے بڑا کیا کر لے گا بھائی؟ اگر ایک سگے بھائی کو کوئی بھائی نقصان پہنچاتا ہے تو اس سے بڑا نقصان کیا پہنچائے گا کہ اس کا خون کر دے. ایک بھائی کا دل تو اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اگر وہ خون کرنے بھی آ جائے تو بھی یہ پلٹ کے وار نہ کرے. اس کی مثال ہمیں قرآن میں ملتی ہے. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، قابیل حابیل. قابیل نے حابیل کو مار دیا. مارنے سے پہلے وہ صاف کہتا تھا میں تو تمہیں جان سے مار دوں گا. حابیل کا جواب کیا تھا؟ قرآن نے نقل کیا، لئن بسطت یدک الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی لاقتلک. کہ بھیا اگر آپ مجھے مارنے آئے ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں پلٹ کے وار نہیں کروں گا. میں آپ کو قتل نہیں کر سکتا، بھلے آپ مجھے جان سے مار دو. اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. آپ یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی قرآن میں پڑھ لیجیے. ان کے بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا، جان سے مارنے کی کوشش کی، کنویں میں ڈھکیل دیا، بعد میں بیچ دیا، کیا کچھ نہیں کیا. اور یوسف علیہ السلام ایک وقت آیا بادشاہ بن گئے، حاکم بن گئے، اتنے بڑی پوسٹ پہ پہنچ گئے، اور چاہتے تو اپنے سارے بھائیوں کو سبق سکھا سکتے تھے. لیکن قرآن نے نقل کیا کہ ان کے بھائی نے اعلان کیا، یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ اے بھائیوں آج ہماری طرف سے تمہارے لیے کوئی سزا نہیں، ہم نے آپ سب کو معاف کر دیا ہے، آپ سب کو بخش دیا ہے. تو یہ ہمارا بھائی ہمیں نقصان بھی پہنچائے، ہمارے قتل بھی اتارے، کچھ بھی ہو تو بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسے معافی درگزر کا راستہ اپنائیں. اس کے علاوہ میرے بھائی اس کے لیے دعا کرنا، اس کی زیارت کرنا، اس کی کھوج خبر رکھنا، اس کے لیے کسی بھی پریشانی میں پڑا ہے، مصیبت میں ہے تو جا کے مدد کرنا. حتیٰ کہ بار بار دیکھیے آج کل کتنے لوگ اپنے بھائی سے کانٹیکٹ میں نہیں رہتے، بات ہی نہیں کرتے. کم سے کم فون پہ تو بات کر سکتے ہیں. میں آخری حدیث پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ زارا رجل اخا له فی قریۃ، کہ ایک آدمی اپنے بھائی سے کی زیارت کے لیے نکلا. ایک گاؤں میں رہتا تھا، ایسے نکلا اس کو دیکھنے کے لیے. راستے میں ایک آدمی ملتا ہے، کہتے تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہہ رہا فلاں گاؤں میں میرا بھائی رہتا ہے، میں دیکھنے جا رہا ہوں، کھوج خبر لینے جا رہا ہوں، کیسا ہے وہ؟ تو کہتا اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے تربوہا جس کا تم چکانے جا رہے ہو؟ کہا کوئی احسان نہیں، بس میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، مجھے فکر ہے، میں دیکھنے جا رہا ہوں. تو فرشتہ کہتا ہے دیکھنے جا رہا ہوں کیونکہ میں اسے محبت کرتا ہوں. تو فرشتہ کہتا ہے فإنی رسول اللہ الیک، کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں. وہ جو آدمی تھا نا، وہ آدمی نہیں تھا، فرشتہ تھا، آدمی کے روپ میں آیا تھا. وہ کہہ رہا فإنی رسول اللہ الیک، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا، حالانکہ وہ نبی بھی نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ادھر ادھر کی روایت نہیں. وہ بندہ نبی نہیں تھا، ایک عام آدمی، کامن مین تھا، لیکن اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس بندے کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے کیونکہ تم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو. کتنا بڑا انعام ہے یہ. تو کھوج خبر رکھنا چاہیے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں بھائی پر بھائی کے حقوق کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، بھائیوں کے بھی حقوق ادا کریں. آمین یا رب اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.